شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر ہند میں عہد مغلیہ کے مشہور عالم دین، محدث اور مصنف تھے۔ مجدد الفسانی اور ان کے ساتھیوں نے اصلاح کا جو کام شروع کیا تھا، شاہ ولی اللہ نے اس کام کی رفتار اور تیز کر دی۔ ان دونوں میں بس فرق یہ تھا کہ مجدد الفسانی چونکہ مسلمانوں کے عہد عروج میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کی توجہ زیادہ تر ان خرابیوں کی طرف رہی جو مسلمانوں میں غیر مسلموں کے میل جول کی وجہ سے پھیل گئی تھیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک ایسے زمانے سے تعلق رکھتے تھے جب مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر بھی غور کیا اور اس کے علاج کے طریقے بھی بتائے۔ ابتدائی زندگی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی کے انتقال کے تقریباً 80 سال بعد دلی میں پیدا ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ وہ ابھی 4 سال کے تھے کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چند سال بعد مغلوں کی عظیم الشان سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی، سارے ملک میں بے امنی پھیل گئی اور مرہٹے ملک کے بہت بڑے حصے پر قابض ہونے کے بعد دلی پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے لگے۔ مسلمانوں کی نہ صرف سیاسی حالت خراب تھی بلکہ وہ اخلاقی حیثیت سے بھی زوال کی طرف جا رہے تھے۔ آرام طلبی، عیش و عشرت، دولت سے محبت، خود غرضی، بے ایمانی اور اس قسم کی دوسری خرابیاں ان میں عام ہو گئی تھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف و تالیف اور اصلاح کا کام اسی نازک زمانے میں شروع کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ ایک طرف مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور پھر سے ایک مضبوط سلطنت قائم کریں، اور دوسری طرف اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کر کے غیر اسلامی طریقوں اور رسم و رواج کو چھوڑ کر دور اول کے مسلمانوں جیسی زندگی گزاریں۔ اصلاحی کام۔ انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت بھی کی۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے اپنا مشہور حملہ شاہ ولی اللہ کے خط پر ہی کیا، جس میں انہوں نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست فاش دی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاحی کام بھی کیا۔ مسلمانوں میں ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے بیوہ عورتوں کی شادی بری سمجھی جانے لگی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے اس رسم کی مخالفت کی۔ اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے مہر باندھنے اور خوشی و غم کے موقع پر فضول خرچی سے روکا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے کلیدی مسائل کو مستقبل کی نظر سے ہمیشہ دیکھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس پر زور دیا کہ اختلاف کی صورت میں انتہا پسندی کے بجائے اعتدال سے کام لیا جائے۔ انہوں نے تصوف کی بھی اصلاح کی اور پیری مریدی کے طریقوں کو غلط راستے سے ہٹایا۔ کارنامے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ پاکستان و ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی زبان فارسی تھی۔ قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لیے بہت کم لوگ اس کو سمجھ سکتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیم سے واقف ہونے لگے۔ شاہ ولی اللہ ترجمہ قرآن کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ کتابیں علم تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور تصوف پر ہیں۔ ان عالمانہ کتابوں کی وجہ سے وہ امام غزالی، ابن حزم اور ابن تیمیہ کی طرح تاریخ اسلام کے سب سے بڑے عالموں اور مصنفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ ہے۔ امام غزالی کی احیاء العلوم کی طرح یہ کتاب بھی دنیا کی ان چند کتابوں میں سے ہے جو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ نے اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات کی وضاحت کی ہے اور دلیلیں دے کر اسلامی احکام اور عقائد کی صداقت ثابت کی ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی ریاست اور اس کے نظام کے بارے میں ایک انتہائی قیمتی اور منفرد کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء فارسی زبان میں تالیف کی تھی۔ یہ کتاب 2000 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا عبدالشکور فاروقی مجددی نے کیا ہے جو قدیم کتب خانہ آرام باغ کراچی سے شائع ہو چکا ہے۔ مولانا محمد بشیر سیالکوٹی مدیر دارالعلوم اسلام آباد نے 2000
2013 میں اس کتاب کا عربی زبان میں بھی ترجمہ کر دیا ہے، جو مئی 2016 میں 2 ضخیم جلدوں میں دارالعلوم ابیارہ مارکیٹ اسلام آباد سے شائع ہو چکا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کوششوں کی وجہ سے غزالی، ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی کی طرح اپنی صدی کے مجدد سمجھے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کے بعد جو بیداری پیدا ہوئی اور اس وقت خطے میں اسلامی جو تحریکیں موجود ہیں، ان کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ جہاں خود ایک بہت بڑے عالم، مصلح اور رہنما تھے، وہاں وہ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کی اولاد میں بھی ایسے عالم پیدا ہوئے جنہوں نے ہند و پاک کے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عربی اور فارسی کے نشہ پرداز تھے اور 60 سال تک دینی علوم اور احادیث کی تعلیم دیتے رہے۔ وہ ان افراد میں شامل ہیں جن کی وجہ سے بر صغیر میں علم حدیث پھیلا۔ دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ اردو میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ ہے۔ تیسرے صاحبزادے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کی اردو تفسیر ہے، جو موضح القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفسیر آج بھی انتہائی مقبول ہے۔ چوتھے صاحبزادے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا شمار اپنے زمانے میں بڑے علماء میں ہوا کرتا تھا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ آپ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے صاحبزادے شاہ عبد الغنی کے بیٹے تھے، جن کا شمار بھی اپنے زمانے کے بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کے کام کو سب سے زیادہ ترقی شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ وہ کئی اہم کتابوں کے مصنف بھی تھے، جن میں تقویت الایمان سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ بر صغیر میں غلبہ اسلام اور اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کرنے والی عظیم شخصیت سید احمد بریلوی شہید شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہی شاگرد اور شاہ اسماعیل شہید کے ساتھی تھے۔ اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ہند و پاک کی تمام تجدیدی اور احیائی کارناموں کے دراصل بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور کر دے اور آپ کو امت اسلامیہ کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔